اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ المطففین کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویل للمطففین، تباہی، بربادی اور خدا کی لعنت ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ دراصل لفظ مطففین استعمال کیا گیا ہے جو تطفیف سے مشتق ہے۔ عربی زبان میں تطفیف چھوٹی اور حقیر چیز کے لیے بولتے ہیں، اور تطفیف کا لفظ اصطلاحاً ناپ تول میں چوری چھپے کمی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کام کرنے والا ناپ کر یا تول کر چیز دیتے ہوئے کوئی بڑی مقدار نہیں اڑاتا، بلکہ ہاتھ کی صفائی دکھا کر ہر خریدار کے حصے میں سے تھوڑا تھوڑا اڑاتا رہتا ہے، اور خریدار بیچارے کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ تاجر اسے کیا اور کتنا نقصان دے گیا۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو لوگوں سے جب ناپ تول کر مال وصول کرتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب خود ناپ تول کر دوسروں کو مال دیتے ہیں تو انہیں کم دے کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ دراصل قرآن مجید میں جگہ جگہ ناپ تول میں کمی کرنے کی سخت مذمت اور صحیح ناپنے تولنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا، انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو۔ جب ہم کسی شخص کو اس کی مقدار سے زیادہ کا مکلف نہیں ٹھہراتے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا، جب ناپو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو۔ اور سورہ رحمان میں تاکید کی گئی ہے کہ تولنے میں زیادتی نہ کرو، ٹھیک انصاف کے ساتھ وزن کرو اور ترازو میں گھاٹا نہ دو۔ قوم شعیب پر بھی جس جرم کی وجہ سے عذاب نازل ہوا وہ یہی تھا کہ ان کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے کا مرض عام طور پہ پھیلا ہوا تھا، اور حضرت شعیب کی مسلسل نصیحتوں کے باوجود یہ قوم اس جرم سے باز نہ آتی تھی۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے کہ وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یوم عظیم، جو ایک بہت بڑا دن ہوگا۔ یعنی روز قیامت کو بڑا دن اس بنا پر کہا گیا ہے کہ اس میں تمام انسانوں اور جنوں کا حساب اللہ کی عدالت میں بیک وقت لیا جائے گا، اور عذاب اور ثواب کے اہم ترین فیصلے کیے جائیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ تمام جہانوں کے پالنے والے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ بغیر حساب کتاب اور سزا کے یوں ہی چھوٹ جائیں۔ یقیناً برے کام کرنے والوں کے اعمال کا رجسٹر قید خانے کے دفتر میں ہے۔ یعنی ان لوگوں کا یہ گمان غلط ہے کہ دنیا میں ان جرائم کا ارتکاب کرنے کے بعد یہ یوں ہی چھوٹ جائیں گے، اور کبھی ان کو اپنے خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے حاضر نہ ہونا پڑے گا۔ سورۃ المطففین اصل میں لفظ سجین استعمال ہوا ہے، جو سجن یعنی جیل یا قید خانے سے ماخوذ ہے، اور آگے اس کی جو تشریح کی گئی ہے اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے مراد وہ رجسٹر ہے جس میں سزا کے مستحق لوگوں کے اعمال نامے درج کیے جا رہے ہیں۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وہ اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے لعنت، تباہی اور بربادی ہے۔ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، جو جزا اور سزا کے دن کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ، اور اس دن کو نہیں جھوٹ سمجھتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا گنہگار ہو۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو وہ یہ کہتا ہے یہ تو اگلے زمانے والوں کے من گھڑت قصے اور کہانیاں اور افسانے ہیں۔
کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے کاموں کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ یعنی جزا اور سزا کو افسانہ قرار دینے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے یہ لوگ اسے افسانہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن گناہوں کا یہ ارتکاب کرتے رہے ہیں ان کا زنگ ان کے دلوں پر پوری طرح چڑھ گیا ہے، اس لیے جو بات سراسر معقول ہے وہ ان کو افسانہ اور کہانی نظر آتی ہے۔ اس زنگ کی تشریح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہی چلا جائے تو پورے دل پر وہ چھا جاتا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، اس لیے ان کی یہ بات ہرگز صحیح نہیں، اسی وجہ سے اس دن یہ لوگ اپنے پالنے والے مالک سے پردے میں ہوں گے۔ یعنی دیدار الہی کا جو شرف نیک اور صالح لوگوں کو نصیب ہوگا اس سے یہ لوگ محروم رہیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ یقیناً جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، یعنی ان کا یہ خیال بالکل درست نہیں کہ جزا سزا کچھ چیز نہیں، بے شک اچھے کام کرنے والے نیک لوگوں کے لیے کاموں کا رجسٹر بلند مرتبہ لوگوں یعنی علیین کے دفتر میں ہوگا۔ یعنی ان لوگوں کا یہ خیال غلط ہے کہ جزا اور سزا واقع ہونے والی نہیں۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیون یعنی علیین کیا ہے۔ کتاب مرقوم، وہ بھی ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ یشہدہ المقربون، جس پر مقرب فرشتوں کی گواہیاں درج ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، حقیقت یہ ہے کہ اچھے اچھے کام کرنے والے لوگ بڑے مزے میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہر چیز دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمتوں کے لطف و لذت کی خوشی اور رونق، راحت و سکون کی چمک دمک اور شادابی محسوس کرو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں مہر لگی ہوئی بوتلوں کی عمدہ اور نفیس شراب پلائی جا رہی ہوگی۔ ختامہ مسک، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی، غرض جو لوگ تیزی سے دوسروں سے آگے بڑھ کر جیت جانا چاہتے ہیں ان کو تو بس ایسی ہی چیز کے لیے دوسروں سے آگے بڑھ جانے کی سر توڑ کوشش کرنی چاہیے۔ اصل میں الفاظ ہیں ختم مسکن، اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جن برتنوں میں وہ شراب رکھی ہوگی ان پر مٹی یا موم کے بجائے مشک کی مہر ہوگی۔ اس مفہوم کے لحاظ سے آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ شراب کی ایک نفیس ترین قسم ہوگی جو نہروں میں بہنے والی شراب سے اشرف و اعلیٰ ہوگی، اور اسے جنت کے خدام مشک کی مہر لگے ہوئے برتنوں میں لا کر اہل جنت کو پلائیں گے۔ اور جبکہ دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شراب جب پینے والوں کے حلق سے اترے گی تو آخر میں ان کو مشک کی خوشبو محسوس ہوگی۔ یہ کیفیت دنیا کی شرابوں کے بالکل برعکس ہے، جن کی بوتل کھلتے ہی بو کا ایک بھپکا ناک میں آتا ہے، پیتے ہوئے بھی ان کی بدبو محسوس ہوتی ہے، اور حلق سے جب وہ اترتی ہے تو دماغ تک اس کی سڑان یعنی ان کی تعفن اور بدبو پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بدمزگی کے آثار ان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، نیز یہ کہ اس شراب میں تسنیم جیسی بہت مزیدار چیز کا پانی بھی ملا ہوگا۔ عَيْنٍ يَشْرَبُ بِهِ الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ شراب پئیں گے۔
ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، رہے مجرم لوگ جو دنیا میں ان لوگوں پر خوب خوب ہنسا کرتے تھے جو اللہ اور رسول پر دل سے ایمان لائے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ایماندار لوگ ان کی طرف سے گزرتے تھے تو وہ بدمعاش لوگ آنکھ مار مار کر ان کی طرف اشارے کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب وہ بدمعاش لوگ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تھے تو ان ایمانداروں کی تفریح لینے، مزے لوٹتے ہوئے اور خوب لطف اٹھاتے ہوئے پلٹتے تھے، یعنی یہ سوچتے ہوئے پلٹتے تھے کہ آج تو مزہ ہی آ گیا، میں نے فلاں مسلمان کا مذاق اڑا کر اور اس پر آوازیں اور پھبتیاں کس کر بڑا ہی مزہ اٹھایا اور لطف اٹھایا اور لوگوں میں بھی اس کی خوب بے عزتی کی۔ وَإِذَا رَآهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ پرلے درجے کے بہکے اور بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں، یعنی ان کی عقل ماری گئی، اپنے آپ کو دنیا کے فائدوں اور لذتوں سے صرف اس لیے محروم کر لیا اور ہر طرح کے خطرات اور مصائب صرف اس لیے مول لیے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخرت اور جنت اور دوزخ کے چکر میں ڈال دیا۔ جو کچھ حاضر ہے اسے اس معمولی امید پر چھوڑ رہے ہیں کہ موت کے بعد کسی جنت کے ملنے کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور جو تکلیفیں آج پہنچ رہی ہیں انہیں اس خام خیال کی بنا پر انگیز کر رہے ہیں کہ دوسری دنیا میں کوئی جہنم ہوگی جس کے عذاب سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ احمق ان پر نگراں یا محافظ بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ اس مختصر سے فقرے میں ان مذاق اڑانے والوں کو بڑی سبق آموز تنبیہ کی گئی ہے، مطلب یہ کہ بالفرض وہ سب کچھ غلط ہے جس پر مسلمان ایمان لائے ہیں، لیکن وہ تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑ رہے، جس چیز کو انہوں نے حق سمجھا ہے اس کے مطابق وہ اپنی جگہ خود ہی ایک خاص اخلاقی رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اب کیا خدا نے تمہیں کوئی فوجدار یا کوئی ذمہ دار بنا کر بھیجا ہے کہ جو تمہیں نہیں چھیڑ رہا اس کو تم چھیڑو، جو تمہیں نہیں تنگ کر رہا اس کو تم تنگ کرو، جو کوئی تکلیف نہیں دے رہا اسے تم خامخواہ تکلیف دو؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو لو آج وہی ایماندار لوگ کافروں، حق کے منکروں پر ہنس رہے ہیں۔ عَلَى الْآرَائِكِ يَنظُرُونَ، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کی بری حالت کا نقشہ اور تماشا دیکھ رہے ہیں۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا کافروں یعنی حق کے منکروں کو ان کاموں اور حرکتوں کا کوئی ثواب مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے؟ اس فقرے میں ایک لطیف طنز ہے، چونکہ وہ کفار کار ثواب سمجھ کر مومنوں کو تنگ کرتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ آخرت میں مومن جنت میں مزے سے بیٹھے ہوئے جہنم میں جلنے والے کافروں کا حال دیکھیں گے اور اپنے دلوں میں کہیں گے کہ خوب ثواب انہیں ان کے اعمال کا مل گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔